اچھا سر، ایسا ہے کہ دوسرا آپ نے جو معاویہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں آپ کا جو قیل ہے وہ میں نے سارا سنا. سر ایسا ہے کہ جو بھی آپ نے احادیث بیان کی جس کی بنیاد پہ آپ نے انہیں جنتی ٹکرا ہوتا کہ وہ بغاوت سے ہی مرے بغیر تو بچ گئے. نہیں بخاری صاحب، آپ نے کہا ہے کہ مولانا نے ان کو جہنمی کہا ہے، کہ آپ نے سنا ہے؟ نہیں لیکن معاف کیجیے گا، وہ میں روانی میں چل گئی کیونکہ اتنا میں نے سنا کہ آپ نے کہا مطلب ان کی سیاست کے بارے میں مولانا نے اختلاف ضرور کیا ہے، لیکن اتنی بڑی بات مولانا نے کبھی نہیں کہی. نہ میں ان کے بیٹے کے بارے میں بھی نہیں کہتا، جہنمی کہنے کا مجھے کیا. وہ کہہ رہے میرے سے سامنے نکل گیا، کلیئر ہونا چاہیے، لوگ میرے عادت ہے. آپ کا یہ کہنا ہاں ٹھیک ہے. تو ایسا ہے کہ حضرت حسن علیہ السلام نے اگر ان کو سونپی وہ خلافت سونپی، تو آپ جن احادیث سے یہ باتیں کریں انہیں احادیث میں یہ ان کی جو ہے شام کی حد میں اتنی باتیں ہیں، پھر یہ سارا کنٹراڈکشن ہو گیا. چلیں مانا لیکن جب حسن علیہ السلام نے صرف دیکھی خلافت سے جو بھی ان کو امام مانتا ہے اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ جب امام حسن کو امام مانتا ہے اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ امام ماننے حضرت پہلے آپ چلو تھوڑی سی بات کیا کریں، میں ساری فوراً سمجھ چاہتا ہوں آپ کیا کہنا چاہیے. یہ سورہ حسن جو ہے نا رضی اللہ تعالیٰ، اس پر جو میرا پورا لیکچر ہے کہ آپ نے کیوں کی اور کیا حالات اور کس لیے کی، وہ آپ سننے میں بالکل سلی ہو جائے. صدیوں سے لوگ گمراہ کر رہے ہیں کہ حسن نے خلافت چھوڑ دی اس لیے یہ خلیفہ بن گئے. نہیں، مولا علی قاری کہتا جس نادان نے کہا کہ حسن کے دستبرداروں سے معاویہ خلیفہ ہو، غلط کہتا. حدیث پاک میں آیا کہ بادشاہ ہے اور بادشاہ بھی ظالم ملک عزوز کا حضور نے حسن کی جو ہے نا چھوڑنا، کوئی انہوں نے پلیٹ پر رکھ کے نہیں دی. پہاڑوں جیسے رکھ کے کھڑے تھے. حسن تو ڈھنگ کے لیے گئے تھے، مگر جب انہوں نے رشوت دے دی ان کے کمانڈروں کو اور جھوٹی افواہ پھیلا دی کہ کیس تو قتل ہو گیا، کمانڈر ان چیف، لشکر میں گڑبڑ پڑ گئی. اب حسن قتل ہو جاتے پھر تم خوش ہوتے. انہوں نے دیکھا کہ ٹھیک نہ، انہوں نے فرمایا کہ 30 سال بعد عالم باد سے حوالے کرو اور ساتھ ہی پول کھل جائے کہ جو یہ کہتا ہے میں حضرت عثمان کے خون کا بدلہ لینا چاہتا ہوں. اور اسی سے اس نے لوگوں کی آنکھوں میں دھول جھونک دی ہے. لوگ سمجھ نہیں سکے اور سارے کہتے ہیں واقعی یار ٹھیک ہے اس کے چچا کا بیٹا قتل ہوا، یہ فراڈ ختم، اس کو فری ہینڈ دو. پھر پتہ لگے کہ ساتھ لیا 20 سال حکومت کی ساتھ کسی سے نہیں لیا، بلکہ حضرت عثمان کی بیٹی فاطمہ روئی جب مدینہ گیا، اس نے چچا جس بات پر تمہیں فساد کرے کی ہو آپ اس کا نام ہی نہیں رکھا. کہنے لگا آرام سے بیٹھ، اب بھی لوگ اگر مجھ پہ میرے مجھے ہوئے ہیں تو دل سے سب ناراض، مجھے پتا میری حکومت کو نہیں پسند کرتی. تم نئے جائے تھے پتا شروع کرنا تھا، صرف حکومت چھینی. بتائیں صحابہ کے ہوتے مہاجر انصار کے اگر نام بھی کچھ ہوتا، معاویہ کا سا حق بنتا تھا خلیفہ بن گئے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ جو مکہ کے موقع پر جنہیں معافی ملی ہے طریق، یہ ان کے بیٹے آگے ان کے بیٹے 3 پشتوں کا اسلامی خلاف میں کوئی حق. یہ تو بدقسمتی سے بیوقوف بنا دیا امت کو. مہاجر انصار بیٹھے رہ گئے، ایک شخص نے خون کا ڈرامہ رکھا زبردستی کر دیا. حسن نے تو پھر اس لیے حکومت چھوڑی کہ اگر نہ چھوڑوں تو یہی کہیں گے یار اس کا مطالبہ قصاص کا تھا، پردہ ہٹا ہوا. اور بعد میں 20 سال میں آپ سننے جو پھر اس نے کیا حج کے ساتھ حج مرتبہ پر مارنا شروع کیا. نص قرآن اور رسول اللہ نے بڑی مشکل سے جاری کیا، گھوڑے برسنے زکات کھانی شروع کر دی. اور لوگ صحابہ سے جا کر پیچھے جو اس کے دور میں مرے صاحب میں کہ دے بیت المال کو یہ بھی رہا سلطان کیا کرتے. انہوں نے کہا یار تم حوالے کرو، تم بری ہو جاؤ گے، یہ بولتا ہے. نماز کے اوقات اس طرح تبدیل ہوئے کہ لوگ جو شام جو ہے ہونٹوں دبانے لگے واقعی حضور نے بتا دے یار ایسے حاکم کی جو بے وقتن والے یہ زیاد کا پڑھیں، اس کے گورنر کا سارے گورنر آپ خدا کے لیے حدیث کا دفتر کنگالیں. یہ مسئلہ حضرت معاویہ کی ذات کا نہیں، بالکل آپ کا نظام اسلام کی حضور کا برباد ہو گیا. اس میں کبھی نہیں اخبار کروں گا، نہ چھپاؤں گا، نہ دوستی نہ کوئی جانوی کوئی بات نہیں، مگر اسلام کو نقصان سے اور ایسا پہنچا آج تک کے خلاف نصیب نہیں ہوئی. ڈاکٹر اسلام صاحب کو کیا پتہ پڑا، میں 2-3 مرتبہ ملا ہوں، کوئی شیخ خدا کی نہیں آئی ہوں. میں نے کہا صحیح حدیثوں کے خلاف تم ان کا دفاع کرتے. دوستی کون کہتا ہے، جہنمی کون کہتا ہے. ہم تو بعد میں نہ لائق جنہوں نے حرم شریف میں نمازیں کی شرابیں کی ان کو بھی نہیں کہتے دوستی. خدا نے کوئی نہیں کیا.
مگر حقائق مان آپ سے سوال کرنا چاہوں گا. نہیں اب اگلا دو آپ کے اگلے ہفتے پہ رکھیے کافی ٹائم انشاءاللہ ہر ہفتے ہم بیٹھتے ہیں. آپ خدا کے لیے نا میرے سارے خطبے پہلے سنیں. سنیں حسن بھی آ جائے گی سارا کچھ. اور حسن کا ایک میں بتا دوں رجن اس سے ہی سارا فیصلہ ہو گیا کہ جب عمر بن العاص نے جو حضرت معاویہ کے دستے رات انہوں نے کہا معاویہ یہ حسن تقریر نہیں کر سکتا, اس کو خطبہ دینے کے لیے کہو. جب انہوں نے حکومت حوالے کر دی اس کا پول کھل جائے گا کہ یہ خلافت کیا ہے تو بات ہی نہیں کر سکتی. تو حضرت حسن ممبر پر چڑھے, انہوں نے جو خطبہ دیا وہ سب کتابوں سے نکال کر دے. انہوں نے کہا اللہ نے ہمارے پہلے کے ذریعے لوگوں سے ہدایت دی رسول اللہ کی بات, اور میں آخری ہوں ان کا جو خلافت چھوڑ رہا ہوں. اگر معاویہ کا حق تھا تو اس کو حق مل گیا, اگر میرا تھا تو میں امت کو خون سے بچانے کے لیے چھوڑ دیا. اور آخر میں اشارہ کر کے انگلی کر کے کہا وین ادری لال اللہ کتنا دل رکھوں, میں نہیں جانتا یہ تمہارے لیے کتنا اللہ نے پیدا کر دیا. معاویہ کی طرف تو معاویہ نے پھر عمر بن العاص سے کہا یار یہی سنوانا کھلم کھلا اس نے کہہ دیا کہ یہ کتنا امت کے لیے یہ ٹکڑا نہیں سنا. ہر حدیث کی کتاب میں یہ نہ ان کا خطبہ کہ میں نہیں جانتا کہ یہ تمہارے لیے بلا اللہ نے نازل کے لیے کہنے لگا میں یہی سنوانا چاہتا. اس لیے چھپاؤ نہ بخاری صاحب کچھ بھی جو ظلم امت کے ساتھ ہو چکا. تم کیوں دفاع ان لوگوں کو کرتے ہو, معاملہ اللہ کے سپرد کرو. چلیے بہت شکریہ اسد بھائی آپ کا. ٹھیک ہے بھائی. ایک بات میرے بھائی علی حسین نے بھیجی خلاصے کے بعد علی حسین تم بھی سن لو. فیصلہ کن بات یہ ہے کہ صحابی کون ہے, جو صحابی ہوگا اس کے بارے میں جو برا کہا واقعی فلان ہوتا ہے. اچھا یہی روکتے ہیں مولانا. صحابی کی تعریف ساری عمر یہ کرتی ہے کہ جو شخص ایمان لایا اس حالت میں اس نے حضور کو دیکھا اسی پر مانا. شرط ہے ایمان کی. اب ایمان مبشر صاحب اور ساری دنیا مجھے بتلا دے ایمان نبی جانتا کہ یہ ایمان لایا. اللہ تو صاف کہتا کہ تو نہیں جانتا. لا تعلم انہم مدینہ میں ارد گرد لوگ ہیں ان میں پکے منافق ہیں جن کو نبی تو نہیں جانتا. وہ ساتھ گئے نبی ایمان باطن کی ہے. اسی لیے کچھ لوگوں نے کہا ایمان لائے سورہ حجرات میں, اللہ نے کہا یہ کہو اسلام لائے. ایمان نہیں تمہارے دلوں میں داخل, یہ صاف کہہ رہے حضور کے زمانے کے لوگ کہ یہ کہو اسلام لائے. اسلام کیا جو لوگوں کو نظر آتا نماز پڑھ رہا کلمہ پڑھ رہا, یہ منافق بھی کرتے ہیں دوسرے کرتے, یہ سب کو نظر آتا. ایمان باطن کی ہے. ہم نہیں خدا کے بندوں جانتے کون دل سے ایمان لایا. کسی کے بارے میں واضح ہے وہ الگ بات, ورنہ امید ہی امید ہے کہ یہ مومن ہوں گے. کوئی پتہ نہیں حوض کوثر کے مثال کی نہ ہو. یہ کڑوی بات ہے کہ میں حوض پر ہوں گا, میرے صحابہ کی جماعت آئے گی, میں ان عارف ہوں یا وہ مجھے پہچان نہیں ہے میں انہیں پہچان جانے پہچان. ثم یحال بینی و بین, پھر میرے ان کے درمیان پردہ ہو جائے گا. میں عرض کروں گا اللہ کدھر جہنم, آپ کہیں گے آؤ آئے صاحب یہ تو میرے صاحب. اللہ کہہ گئے انک لا تدری ما حدث, آپ نہیں جانتے آپ کے بعد انہوں نے کیا کرتی. پھر آپ نے فرمایا میں عیسیٰ علیہ السلام والی بات کہوں گا جب تک میں نے تھا میں ان کے حالات سے باخبر تھا جب تک تھا. اس لیے بھائی صحابی ہونا ثابت ہو جائے, غیب کی خبر مل جائے, پھر برا کہ شیعہ میں آپ سب پتا, مگر اس کا فیصلہ کون کرے کہ اندر سے ایمان ہے. نبی علیہ السلام سے حدیثوں میں آتا لوگ کہتے تھے آپ کے زمانے کے لوگ کہ فلاں بندہ جو ہے نا اللہ کے رسول اس کو قتل کرے. آپ نے فرمایا وہ گواہی نہیں دیتا کہ اللہ ہے کہ محمد اللہ کے رسول نے قتل. وہ کہنے لگا صحابی کہتا بلا بڑا خاص تو پڑھتا کرما سے مگر اس کے کرنے کا کوئی اعتبار نہیں. آپ نے نماز نہیں پڑھتا, میں پڑھتا ہے مگر اس کی نماز کا کوئی اعتبار نہیں. آپ نے ہر بات ظاہر میں دو کام کرتا ہوں, ان کو قتل کرنے سے اللہ نے مجھے روکا ہے, معاملہ اللہ کے کو اندر سے وہ کیا یہ کہنا. یہ ایسی بات ہوگی جو ایٹم بم ہے. ایمان کا پتہ دو خدا سے پتہ کر رہا ہے کہ اندر سے ایمان ہے. باقی جو عام اصولی بات ہے نا جو ایمان آیا نیک عمل یہ کلیے تو بیان ہوتے ہیں. اب کون ایمان لایا نیک عمل, اس کا فیصلہ تو قیامت کو سب کے لیے آتا. ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات, بلکہ رضی اللہ عنہم آیا سورہ بینہ میں کہ جو لوگ ایمان لایا نیک عمل اولئک هم خیر البریہ, یہ سب سے بہتر مخلوق ہیں. اولئک جزاؤہم عند ربہم جنات عدن تجری من تحتہا الانہار خالدین فیہا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ ذلک لمن اتقى. ان کا بدلہ جنت ہے جس میں یہ ہمیشہ رہیں گے.
اللہ ان سے راضی ہو گیا، یہ سارے ایمان والوں کی، مگر اس میں یاد پر اترے گا کون کہ ایمان اور نیک عمل، یہ تو قیامت کے دن بھی جان بتائیں۔ اللہ نے فہرست جاری کی کہ یہ بندے اصول بیان کیا جو ایمان لائے ہجرت کی۔ آپ دیکھ رہے ہیں جو آدمی ہجرت کر کے مدینہ آیا، مہاجر میں کیا صحابی تھا، اگر حضور نے جو خطبہ دیا جو ہم شروع میں پڑھتے ہیں کہ نیت پر ہم لوگ کا دارم تھا، وہ اس کے بارے میں دیا۔ آپ نے بڑا جس نے ہجرت کی اللہ رسول کی خاطر، اس کی اللہ رسول کی خاطر ہجرت استعمال ہو۔ جس نے عورت کے لیے کی ہے کہ نکاح کروں یا دنیا لینے کے لیے، اس نے جس نیت سے کی وہی، وہ عورت کے لیے مہاجر میں کیسی تھا، وہ میں قید کا عاشق تھا، وہ عورت آ گئی، یہ بھی آ گئی، حضور کے دور کی بات آپ نے خطبہ دے دیا۔ اس لیے بھائی معاملہ گول مول رہنے دو کہ جو سچے مخلص نکلیں گے جس میں ہمارے سر کے ساتھ، جو منافق نکلیں اللہ مجھے گا۔ یہ ظاہری باتیں جو ہے کہ فلاں نے اپنے اوپر چادر حضور کی کفن کے وقت لی تھی، بال لیے تھے، کچھ نہیں۔ عبداللہ بن ابی سے زیادہ کس کو پہنایا گیا تھا؟ کرتا آپ نے پہنایا، اللہ مبارک اس کے منہ میں ڈالا، اس کے لیے بخشی کی دعا لی، صاحب جواب آ گئے نہیں اللہ نے کہا میں نے تو زیادہ نہ قریدیں، بس اس موضوع کو لگا کہ یہ چھوڑنے بات سے کتنی واضح ہو چکی ہے میری طرف کہ اب نئے نئے سوال نہ علی حسین کرے نہ بخاری آپ کریں، پچھلے خطبے سونے سب موضوع جو ہے نا بالکل کلیئر ہو۔ ٹھیک، جزاکم اللہ۔ فرمایا کہ امام جلال الدین سیوطی نے اپنی کتاب تاریخ الخلفاء کے اندر یہ بات لکھی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب میں دیکھا کہ ان کے ممبر پر بندر ناچ رہے ہیں، اور جب یہ خواب دیکھا تو اس کے بعد اللہ کے نبی کبھی مسکرائے نہیں، کبھی ہنسے نہیں۔ کیا روایت یا تاریخی اعتبار سے یہ بات درست ہے؟ تاریخ الخلفاء سے امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ کی ایسی ہے کچھ آپ شمار نہیں جو میرا ملیے، مگر یہ بات جو ہے نا یہ حدیث شریف، یہ تاریخ الخلفاء کی جو سلسلہ طلب حدیث سیاح جی جی، اس میں کیا لکھا ہے؟ اس میں یہ روایت لے کر کہ آپ نے خواب میں دیکھا کہ میرے ممبر پر السلام علیکم ورحمۃ اللہ، اور اس کے بعد آپ غمگین ہو گئے، یہ بتا رہا ہوں لائن سر، آپ کو صدمہ ہوا کہ یہ ہوا نے فرمایا کہ جو بندر والی روایت ہے سلسلہ تو احادیث صحیحہ کے حوالے سے آپ نے اس میں نہیں کیا کہ رسول کریم علیہ السلام نے خواب میں دیکھا اس کے پنوں میں گیا گیا میرے ممبروں پر اس طرح ناچ ٹاپ رہے ہیں، اس طرح بندر لفظ بنو میاں ہے اس میں؟ ٹھیک ٹھیک گزرے ہیں۔ تو اس کے بعد پھر آپ نہ مضموم ہو گئے جب تک دنیا میں رہنا آپ کو ہنس سے بھائی، یعنی یہ روایت بھی درست ہے اور نام بھی جو آپ لے رہے ہیں جس گروہ کا وہ صحیح ہے۔ حوالہ درکار ہوگا نا پھر مسجد میں کہیں گا نا سارا فیکٹر ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ڈال دیں گے، ٹھیک ہے۔ تو لوگ غمگین یہ تختہ اٹھ جائے گا جن کی وجہ سے اسلام کا عرب آیا وہ نیچے چلے جائیں گے مہاجر انصار، اور یہ مکہ فتح ہونے پر جنہیں معافی ملی یا ساری عمر مخالفت کرتے رہے حضور کی، یہ غالب آ جائے بات تو صدمے کی۔ چلیں ٹھیک ہے۔ مولانا ایک روایت کے حوالے سے آپ سے استفسار کیا ہے، لیکن یہ انہوں نے بھی حاشیہ پر لکھ دیا، فقہا نے کہا کہ یہ گویا نص ہے خلفاء اربعہ کے برسر حق ہونے کی، ان کی ذات میں اللہ کا وعدہ استقرار تمکین دین کو اس طرح پورا ہو سکا چار طریقے، البتہ امیر معاویہ رضی اللہ عنہ زمرہ میں شامل نہیں کیونکہ وہ نزول وقت تک ایمان نہیں لائے تھے اور نص میں ان کی جانب اشارہ نہیں۔ آگے عربی عبارت لکھی ہے ولا يدخل فيهم معاویہ لأنه لم يكن مؤمنا بذلك الوقت۔ جب یہ مولانا جس کتاب سے اقتباس پڑھ رہے تھے یہ ایک مایا ناز اردو کی تفسیر ہے، تفسیر ماجدی اس کا نام ہے، مولانا عبد الماجد دریابادی رحمۃ اللہ علیہ کی یہ تفسیر ہے، جس سے مولانا یہ جملے آپ کو پڑھ کے سنا رہے تھے۔ اگر کسی بھائی کو ضرورت ہو تو سورہ نور کی آیت نمبر 55 کے ضمن کے اندر یہ بات لکھی ہوئی ہے، یعنی مولانا اپنی طرف سے بات نہیں کر رہے، اس کا باقاعدہ ایک حوالہ ہے۔ مولانا ایک روایت کے حوالے